اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غلام اور باندی کے نکاح کا بیان کرنے کے بعد یہاں سے اہل شرک کے نکاح کا بیان مصنف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک مومن غلام اور باندی کی بنسبت اہل شرک کی حیثیت بہت زیادہ کم ہے، اس لیے غلام اور باندی کے نکاح کا بیان پہلے کیا گیا اور اہل شرک کے نکاح کا بیان بعد میں کیا جا رہا ہے۔ اس بیان سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے، پہلے ایک نظر آپ اس عبارت پر ڈال لیں۔ باب نکاح اہل الشرک وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ أَسْلَمَ أُقِرَّ عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عليه وقال زفر رحمة الله عليه النکاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام وقال أبو يوسف رحمة الله عليه ومحمد رحمة الله عليه في الوجه الأول كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه وفي الوجه الثاني كما قال زفر رحمة الله عليه له أن الخطابات عامة على ما مر من قبل فيلزمهم وإنما لا يتعرض لهم بذمتهم إعراضا لا تقريرا فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق ولهما أن حرمة نکاح المعتدہ مجمع علیہا فکانوا ملتزمین لہا وحرمة النکاح بغیر شہود مختلف فیہ ولم یلتزموا احکامنا بجمیع الاختلاف ولأبی حنیفة رحمة اللہ علیہ ان الحرمة لا يمكن اثباتها حقا للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والاسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرط فيها وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کافر نے گواہوں کے بغیر
کسی کافرہ عورت سے شادی کر لی، یا کافرہ عورت کسی دوسرے کافر شوہر کی عدت میں تھی اور دوران عدت ہی کسی کافر نے اس سے نکاح کر لیا، اور زوجین کسی ایسے کافرانہ مذہب سے متعلق ہیں جہاں گواہوں کے بغیر نکاح درست ہو جاتا ہے، یا کسی کافر کی عدت میں نکاح صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دونوں مسلمان ہو گئے، تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں ان کا نکاح درست ہے، اور اسلام لانے کے بعد انہیں تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اسی سابقہ نکاح پر انہیں برقرار رکھا جائے گا۔ امام ظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان کا آپس میں نکاح فاسد ہے، البتہ جب تک وہ اسلام نہیں لے آتے یا مسلمان حکام کے پاس اپنا کیس اور معاملہ نہیں لے جاتے، اس وقت تک ان سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی اور ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ان کی حالت پر باقی رکھا جائے گا۔ امام صاحب اور امام ظفر کے یہاں تو مسئلہ بالکل واضح ہے، البتہ صاحبین کے یہاں دونوں مسئلوں میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے مسئلے یعنی نکاح بلا شہود میں وہ حضرت امام اعظم کے ساتھ ہیں، جبکہ دوسرے مسئلے میں ان کا اور امام ظفر کا ایک ہی قول ہے، اور یہی سیدنا امام شافعی اور سیدنا امام احمد رحمت اللہ علیہما کا بھی مسلک ہے۔ امام ظفر رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے جہاں اور جن مواقع پر لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ان تمام مقامات میں عموم ہے، اور شریعت کا خطاب کسی فرقے یا مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، چنانچہ نکاح اور اس سے جو متعلق چیزیں ہیں اس سلسلے میں بھی شریعت کا خطاب ان کے ساتھ ہے۔ وہ سب اس لیے جس طرح مسلمان شریعت کے خطابات کے پابند ہیں، اسی طرح کفار وغیرہ بھی شریعت کے خطابات کے پابند ہوں گے، اور ان کے حق میں بھی وہ تمام شرعی امور لازم اور واجب ہوں گے جو مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہیں۔ اور چونکہ دوران عدت معتدۃ الغیر سے نکاح کرنا یا گواہوں کے بغیر نکاح کرنا مسلمانوں کے حق میں ممنوع ہے، تو اسی طرح سے کافروں کے لیے بھی اس طرح کا نکاح کرنا ممنوع ہوگا، اور اس کے جواز کا ان کے حق میں بھی فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ایسے نکاح کو نافذ کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لَا يُتَعَرَّض والی جو عبارت ہے، یہاں سے امام ظفر کی جانب سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی طرح کفار بھی شریعت کے خطابات کے مکلف ہیں اور یہ خطابات ان کو بھی عام ہیں، تو جس طرح احکام اسلام سے روگردانی کرنے پر مسلمانوں کو زجر و توبیخ اور تنبیہ وغیرہ سے
دیندار بنایا جاتا ہے، اسی طرح غیر شرعی حرکتیں کرنے کی بنیاد پر کافروں اور غیر مسلموں کو بھی تنبیہ کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں معتدۃ الغیر سے نکاح کرنے کے باوجود بھی اسی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر کافروں کے خلاف جو کارروائی نہیں کی جاتی وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام یا اہل اسلام خاموش رہ کر ان کی حرکتوں کو استحکام بخش رہے ہیں یا ان کی ان حرکتوں کی توثیق کر رہے ہیں یا ان کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ یہ خاموشی صرف اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے اور وہ بھی اعراض اور ناپسندیدگی پر محمول ہے، یعنی اسلام کے پاک صاف دامن کو کافروں کی غلیظ حرکات سے بچانے کے لیے بربنائے اعراض ایسا کیا جاتا ہے جیسا کہ کسی غلیظ اور بدزبان آدمی سے شریف لوگ یہ کہہ کر بچ نکلتے ہیں اور اس کی بکواس پر کوئی توجہ نہیں دیتے کہ بھائی اس کے منہ نہ لگو ورنہ تو اپنا دامن بھی داغدار ہو جائے گا۔ فیضا ترافعو سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک کفار اپنا معاملہ اپنے تک محدود رکھیں اس وقت تک تو ان سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی، لیکن جب یہ لوگ اپنا معاملہ مسلمان حکام کے پاس لے جائیں گے تو پھر ان کا یہ نکاح فاسد قرار دیا جائے گا اور ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی، اس لیے کہ جب یہ اپنا معاملہ مسلم حکام اور قضات کے پاس لے جائیں گے تو اب قرآن کریم کے فرمان وَإِن وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ کے مطابق ان کا فیصلہ اسلامی احکام اور مومنانہ نظم و انتظام کے تحت ہوگا، اور چونکہ اسلام میں مذکورہ دونوں طرح کے نکاح فاسد ہیں اس لیے ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی۔ وَلَهُمَا سے صاحبین کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر کی معتدہ سے نکاح کو تو جملہ ائمہ کرام متفقہ طور پر ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، البتہ گواہوں کے بغیر نکاح کی حرمت میں حضرات ائمہ باہم مختلف ہیں، اور بنایا اور فتح القدیر وغیرہ کی صراحت کے مطابق امام مالک اور ابن ابی لیلہ وغیرہ اسے حلال اور جائز سمجھتے ہیں، لہذا متفق علیہ احکام میں کفار ہمارے تابع ہیں، اور چونکہ معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت بھی متفق علیہ ہے اس لیے اس مسئلے میں تو وہ اسلامی شریعت کے پابند ہوں گے، اور جس طرح مسلمانوں کے حق میں یہ نکاح حرام ہے اسی طرح کافروں کے حق میں بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ ہاں، نکاح بلا شہود کی حرمت مختلف فی ہے، اور کافروں نے جملہ اختلافات کے ساتھ ہمارے احکام کی اتباع نہیں کی ہے، اس لیے نکاح بلا شہود کے مختلف فی ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی وہ ہماری اتباع نہیں کریں گے، اور ان کے حق میں مذکورہ نکاح درست اور جائز ہو جائے گا۔ صاحب کتاب پہلے ہی یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ صاحبین معتدۃ الغیر والے مسئلے میں حضرت امام ظفر کے ساتھ ہیں، جبکہ نکاح بلا شہود میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں، اور کفار کے حق میں اس کے جواز کے قائل ہیں۔
ولی ابی حنیفہ سے امام علی مقام امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ معتدۃ الغیر کے نکاح کو حرام قرار دینے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، شریعت کا حق بنا کر اسے حرام قرار دیا جائے۔ نمبر دو، حق زوج کے طور پر اسے حرام قرار دیا جائے۔ اور صورت مسئلہ میں مذکورہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں۔ حق شرع کے طور پر اسے حرام قرار دینا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کفار حقوق شرع کے مخاطب ہی نہیں ہیں، اور حق زوج والی صورت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ شوہر معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت کا معتقد نہیں ہے۔ لہذا جب تحریم کے دونوں دروازے بند ہیں تو پھر حرمت کا کوئی نیا دروازہ یا عدم جواز کی کوئی نئی راہ تلاش نہیں کی جائے گی، اور کفار کے حق میں ان کا مذکورہ نکاح درست اور جائز سمجھا جائے گا۔ بخلاف سے جو عبارت ہے، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی عورت پہلے کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، پھر اس نے اسے طلاق دے دی، تو اب اس زوج مسلم کی عدت میں کوئی کافر اس سے نکاح کر لے تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تحریم نکاح کی دوسری صورت یعنی زوج مسلم کا معتدہ بحرمت نکاح المعتدہ ہونا موجود ہے، اس لیے یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ بہرحال گزشتہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت امام اعظم کے ہاں مذکورہ دونوں نکاح درست ہیں، اور جب ابتداءً نکاح درست ہے تو مرافعہ الی الحکام اور قبول اسلام سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ مرافعہ اور قبول اسلام کی حالت بقائے نکاح کی حالت ہے، اور بقا کے لیے شہادت معتبر نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح معتدۃ الغیر کا نکاح درست ہے، اسی طرح نکاح بلا شہود بھی درست ہوگا، اور چونکہ عدت بھی حالت بقا کے منافی نہیں ہے، اس لیے معتدۃ الغیر کا نکاح بھی درست ہوگا۔ کل منقوحہ سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ عدت کے حالت بقا کے لیے منافی نہ ہونے کو صاحب کتاب ایک حصی مثال دے کر واضح کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شبہ میں کسی دوسرے کی بیوی سے وطی کر لی، مثلا کسی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فلاں کا شوہر مر چکا ہے اور اس سے وطی کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ صورت حال ایسی نہیں تھی اور یہ وطی شبہ میں کر لی گئی ہے، تو اس صورت میں زوج اول کا نکاح باقی رہے گا، اور حق وطی کی حفاظت و صیانت کے پیش نظر عورت پر عدت لازم ہوگی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مشرکین کے نکاح سے متعلق احکام کا بیان چل رہا ہے، اور اسی سے متعلق آج مجھے درس دینا ہے۔ آج کے درس سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت اب آپ بغور سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ
ثم اسلما فرق بینہما لأن نکاح المحارم له حکم البطلان فیما بینہم عندہما کما ذکرنا فی المعتدہ ووجب التعرض بالاسلام فیفرق وعنده له حکم الصحة فی الصحیح الا ان المحرمیت تنافی بقاء النکاح فیفرق بخلاف العدہ لأنها لا تنافی ہے ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده خلافا لهما والفرق أن استحقاق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه إذ لا يتغير به اعتقاده اما اعتقاد المصر بالكفر يعارض اسلام المسلم لأن الاسلام يعلو ولا يعلى ولو ترافعا يفرق بالإجماع لأن مرافعتهما كتحكيمهما۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی مجوسی نے معاذ اللہ اپنی والدہ یا اپنی بیٹی یا اپنے محرمات ابدیہ میں سے کسی سے نکاح کر لیا اور پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک مشرف باسلام ہو گیا تو باتفاق ائمہ ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی۔ صورت مسئلہ اور حکم مسئلہ میں سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہما ساتھ ساتھ ہیں لیکن دلیل میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ چنانچہ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت متفق علیہ ہے اور اہل اسلام و کفار ہر دو اس کے مکلف اور پابند ہیں، اسی طرح نکاح محرمات کی حرمت بھی متفق اور مجمع علیہ ہے۔ لہذا اسلام لانے کے بعد جس طرح معتدۃ الغیر سے کیے ہوئے نکاح کو باطل قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح محرمات میں سے کسی کے ساتھ کیا ہوا نکاح بھی اسلام کے بعد کالعدم اور باطل قرار دے دیا جائے گا اور زوجین کے مابین تفریق کر دی جائے گی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح معتدۃ الغیر سے کیے ہوئے نکاح کو حرام اور ناجائز کہنے کی کوئی شکل نہیں نکلتی، اسی طرح نکاح محرمات کی بھی حرمت اور عدم حلت کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے ذمی کا محرمات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے اور عقد ذمہ کی وجہ سے انہیں زجر و توبیخ بھی نہیں کی جائے گی، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اب تفریق ضروری ہوگی، کیونکہ کافر کا کفر مسلم کے اسلام کے معارض نہیں ہو سکتا، لہذا مسلمان اور اس کا اسلام دونوں غالب رہیں گے اور کافر اور اس کا کفر مغلوب رہے گا، اور یہی اسلام
میں مسلمان کے حق میں وجہ شرف کے ساتھ وجہ ترجیح بھی بنے گا اور اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ ثم بے اسلام سے جو عبارت شروع ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ زوجین میں سے ایک کے اسلام سے تو بالاتفاق امام صاحب اور صاحبین کے یہاں تفریق کر دی جائے گی، لیکن اگر زوجین میں سے کوئی ایک ہی مرافعہ کرے اور کسی مسلم حاکم کے پاس اپنا معاملہ لے جائے تو اس صورت میں صاحبین کے یہاں تو ان میں تفریق کر دی جائے گی، مگر حضرت امام صاحب کے یہاں تفریق نہیں کی جائے گی۔ حضرات صاحبین اس صورت کو اسلام والی حالت پر قیاس کرتے ہیں، اور جس طرح زوجین میں سے کسی ایک کے اسلام لانے سے تفریق کر دی جاتی ہے، اسی طرح احد الزوجین کے مرافعے سے بھی ان میں تفریق کر دی جائے گی۔ امام صاحب کی دلیل اور دونوں صورتوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ بحالت ذمہ جب دونوں نے رضا اور خوشی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے ہر ایک کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق اور واجبات عائد ہو گئے، اور امام صاحب کے یہاں نکاح سابق چونکہ درست اور صحیح ہے، اس لیے کسی ایک کے مرافعہ اور احکام اسلام کی طلب سے دوسرے کے حقوق پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ جس طرح اسلام سے دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، اسی طرح مرافعے سے بھی اس کے اعتقاد اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ اسلام چونکہ غالب رہتا ہے اس لیے وہ تو مرجح بن جائے گا اور اس صورت میں تفریق کر دی جائے گی، لیکن مرافعے میں مرجح بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں تفریق بھی نہیں کی جائے گی۔ ولو ترافع سے فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی نہیں بلکہ کوئی ایک نہیں بلکہ زوجین ایک ساتھ مرافعہ کریں تو باہر صورت ان میں تفریق کر دی جائے گی، اس لیے کہ دونوں کا ایک ساتھ مرافعہ کرنا ان کے کسی کو حکم بنانے کی طرح ہے، اور جس طرح کسی عام مسلم آدمی کو حکم بنانے سے اس مسلمان پر ان کے مابین تفریق کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کے مرافعے مسلم سے حکم مسلم کے لیے تفریق کرنا بھی ضروری ہوگا، لأن ولایت القاضی اقوی بولایت غیرہ۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مشرکین کے نکاح کا بیان چل رہا ہے اور آج اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلے کا مجھے درس دینا ہے۔ آج کے درس سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا وَلَا كَافِرًا وَلَا مُرْتَدًّا لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَتْلِ وَالْإِمْحَالُ ضُرُورَةً لِلتَّأَمُّلِ وَالنِّكَاحُ يَشْغُلُهُ عَنْهُ فَلَا يَشْرَعُ فِي حَقِّهِ
وَكَذَا الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ وَلِلتَّأَمُّلِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغُلُهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ بَيْنَهُمَا الْمَصَالِحُ وَالنِّكَاحُ مَا شُرِعَ لِعَيْنِهِ بَل لِمَصَالِحِهِ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مرتد شخص نہ تو کسی مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کافرہ اور مرتدہ عورت سے۔ مسلمان عورت سے تو اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس عورت کا اسلام مرتد کے ارتداد پر غالب رہتا ہے، اور الاسلام یعلو ولا یعلا کے پیش نظر مسلمان عورت سے کسی مرتد یا کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرتدہ اور کافرہ سے مرتد کا نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو چند دنوں تک غور و فکر کرنے اور اسلام کے متعلق ان کے ذہن میں درآمدہ شکوک و شبہات کے زائل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور نکاح اس چیز سے انہیں غافل کر دے گا، لہذا ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے۔ مرتد کے حق میں نکاح نہ کرنے کی علت اور دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ارتداد کی وجہ سے مباح الدم ہے، واجب القتل ہے، اور فرمان نبوی من غیر دینہ من غیر دینہ فاقتلوہ کے پیش نظر وہ مرے ہوئے شخص کے مانند ہے، اس لیے اس کے حق میں مصالح نکاح مفقود ہیں اور اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ والامحال سے جو عبارت ہے وہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مرتد واجب القتل ہے تو اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، آخر اس سے متعلق نرمی اور مہلت کا کیا مطلب ہے؟ اسی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مرتد کے قتل میں تاخیر کرنا اس کی رعایت یا اس کے ساتھ ہمدردی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے اسے ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ غور و فکر کر کے اسلام سے متعلق اپنے شکوک و شبہات کا ازالہ کر لے اور پھر سے اسلام کی گھنی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لے، کیونکہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا۔ وَكَذَا الْمُرْتَدَّةُ سے فرماتے ہیں کہ جس طرح غور و فکر کی ضرورت کے پیش نظر مرتد کہیں اپنا نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح مرتدہ بھی اسی ضرورت کے پیش نظر اپنا نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ مرتد کی طرح مرتدہ بھی غور و فکر کے لیے محبوس اور مقید کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ شوہر کی خدمت اور اس سے تعلقات غور و فکر کی راہ میں آڑے آ جائیں گے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نکاح کا مقصود محض ازدواج ہی نہیں ہے، بلکہ توالد ہے، تناسل ہے، عفت اور پاک دامنی بھی ہے۔ نکاح کے مصالح اور مشمولات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور ردت ان چیزوں سے مانع ہے، اس لیے اس وجہ سے بھی مذکورین کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی
کل انشاءاللہ تعالی، لیکن سبق ختم کرنے سے پہلے ایک نظر آج آپ اس کے ترجمے پر بھی ڈال لیں۔ جو عبارت میں نے پڑھی اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ مرتد نہ تو کسی مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کافرہ سے، اور نہ ہی کسی مرتدہ سے، اس لیے کہ وہ واجب القتل ہے اور مہلت دینا غور و فکر کی ضرورت کے پیش نظر ہے، اور نکاح اس غور و فکر کی جو حکمت ہے اس سے غافل کر دے گا، اس لیے اس کے حق میں نکاح مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح مرتدہ سے نہ تو کوئی مسلمان نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی کافر، کیونکہ وہ غور و فکر کی غرض سے قید کی جاتی ہے اور شوہر کی خدمت اسے غور و فکر سے غافل کر دے گی، اور اس لیے بھی کہ ان کے مابین مصالح کا قیام نہیں ہو سکے گا، اور نکاح اپنے عین کے لیے مشروع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ تو مصالح نکاح کی غرض سے مشروع کیا گیا ہے۔ بس اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مشرکین کے نکاح کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج مجھے درس دینا ہے۔ درس سے جڑی ہوئی جو آج کی عبارت ہے وہ اس طرح ہے: فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ لِأَنَّ فِي جَالِعِهِ تَبْعًا لَهُ نَظْرًا لَهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ نَظَرِ اللَّهِ إِذِ الْمَجُوسِيَّةُ شَرٌّ مِّنْهُ وَالشَّافِعِيُّ رحمة الله علیہ يخالفنا فيه للتعارض ونحن اثبتنا الترجیح۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کافر تھے اور بحالت کفر ان کی ہم بستری سے بیوی کو حمل ٹھہر گیا، بیوی مسلمان ہو گئی یا شوہر مسلمان ہو گیا، اور دوسرے نے جو بھی کافر رہا، اس دوسرے فریق نے اسلام کی دعوت دینے سے قبل بیوی نے کسی بچے کو جنم دیا، تو اس صورت میں مذکورہ بچہ اپنے مسلمان ماں یا باپ کے تابع ہو کر مسلمان ہوگا، ان میں سے جو بھی مسلمان ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زوجین کافر تھے، اسی حالت میں ان کی اولاد بھی تھی، لیکن پھر ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا، تو اب ان کا بچہ بھی مسلمان کے تابع ہو کر مسلمان ہو جائے گا۔ صاحب کتاب دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچے کو مسلمان بنانے اور مسلمان کے تابع بنانے میں اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں شفقت اور نظر عنایت ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد اسے امن و سکون حاصل ہو جائے گا اور کفار کی طرح ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائے گا۔ اسی طرح دولت اسلام سے مالا مال ہونے کے بعد موت و حیات سے متعلق وہ بچہ تمام امور میں، حتیٰ کہ کفن میں، دفن میں،
سب طریقوں میں طریقہ اسلام کا پابند اور طریقہ اسلام کا پیروکار ہوگا، اور پھر آخرت میں عذاب قبر اور سزائے دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ اگر احد الزوجین کتابی ہو اور دوسرا مجوسی، تو اس صورت میں بچہ کتابی کے تابع ہوگا، خواہ ماں کتابیہ ہو یا باپ کتابی ہو، اس لیے کہ ذلت و خست میں کتابی آتش پرست اور مجوسی سے کمتر ہے۔ پھر یہ کہ بعض امور میں اہل کتاب مسلمانوں سے قریب بھی ہیں، مثلا ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی درست ہے، اور پھر آخرت میں بھی کتابی کا عذاب مجوسی کے مقابلے میں خفیف ہوگا، کم ہوگا۔ اس لیے یہاں بھی چونکہ مجوسیت کے مقابلے میں کتابیت میں بچے کا فائدہ اور اس کے ساتھ شفقت و محبت ہے، لہذا یہاں بھی بچے کی شفقت کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور اسے کتابی ماں یا باپ کے تابع بنائیں گے۔ والشافعی رحمت اللہ علیہ سے جو عبارت ہے، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس دوسرے مسئلے میں، یعنی احد الزوجین کے کتابی اور دوسرے کے مجوسی ہونے کی صورت میں ہمارے بیان کردہ قول اور مذہب کے مخالف ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بچے کو کتابی کے تابع بنانے میں جواز ذبیحہ اور نکاح کے حوالے سے حلت کا پہلو غالب ہے، جبکہ اسے مجوسی کے تابع بنانے میں عدم جواز ذبیحہ و نکاح کے اعتبار سے حرمت کا پہلو غالب ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب حرام اور حلال اکٹھا ہو جائیں تو حرام کو غلبہ ملتا ہے، یعنی حلت و حرمت یا دلیل محرم و مبیح کے اجتماع کی صورت میں حرمت اور دلیل محرم ہی کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی جانب حرمت ہی کو ترجیح ملے گی اور بچہ کتابی کے بجائے مجوسی کے تابع ہوگا۔ وَنَحْنُ أَثْبَتْنَا سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضور والا قاعدہ اور ضابطہ اپنی جگہ مسلم اور بصر و چشم قبول ہے، لیکن صورت مسئولہ میں ہمارا مسلک اور ہمارا نظریہ غالب ہے، کیونکہ بہرحال اس میں بچے کے لیے شفقت ہے، اور شفقت و انسیت ہی کے پیش نظر بچے کو ماں باپ کی معیت و مصاحبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ آج کی جو عبارت ہے اس کے ترجمے پر ایک نظر ڈال لیں۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ سے عبارت شروع ہے، کہتے ہیں پھر اگر احد الزوجین مسلم ہوں تو لڑکا اسی کے دین پر ہوگا، نیز جب زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور اس کا کوئی چھوٹا بچہ ہو تو وہ بچہ بھی اسی مسلمان کے تابع ہو کر مسلمان ہو جائے گا، اس لیے کہ بچے کو مسلمان کے تابع بنانے میں اس پر شفقت ہے۔ اور اگر زوجین میں سے کوئی کتابی ہو اور دوسرا مجوسی ہو تو لڑکا کتابی ہوگا، کیونکہ اس میں بھی بچے کے لیے یک گنا شفقت ہے، اس لیے کہ مجوسی ہونا کتابی ہونے سے بھی برا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تعارض کی وجہ سے اس مسئلے میں ہمارے مخالف ہیں، لیکن ہم نے ترجیح ثابت کر دی ہے۔ بس باقی کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم
غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مشرک کے نکاح کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت بغور آپ سماعت فرما لیں۔ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عليه ومحمد رحمة الله عليه وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ وُرِدَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَتْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا وَقَالَ أَبُو يوسف رحمة الله عليه لَا تَكُنُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَّا الْأَرْضُ فَمَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِي رحمة الله عليه لَا يُرَدُ الْإِسْلَامُ لأن فيه تعرضا لهم وقد ضمنا بعقد الذمة ألا نتعرض لهم إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام وبعده متأكد فيتأجل إلى انقضاء 3 حيض كما في الطلاق ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب يبتني عليه الفرقة والإسلام طاعة لا يصلح سببا لها فيورد الإسلام ليحصل المقاصد بالإسلام أو ثبتت الفرقة بالإباء وجه قول أبي يوسف رحمة الله عليه أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان فلا تكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك ولهما أن الإباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الحب والعنة أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب منابها عند إبائها ثم إذا فرق بينهما بإبائها فلها المهر إن كان دخل بها لتأكده بالدخول وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد فأشبه الردة والمتابعة۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زوجین کافرین میں سے اگر بیوی مشرف با اسلام ہو جائے اور شوہر کافر ہی رہے تو شوہر کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اب اگر شوہر اسلام لے آتا ہے تو وہ عورت بدستور اس کی بیوی بنی رہے گی، لیکن اگر شوہر کی عقل و خیرت پر پردہ پڑا رہا اور وہ قبول اسلام سے انکار کر دے تو پھر ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی، اور یہ تفریق حضرات طرفین کے ہاں طلاق بائن شمار کی جائے گی، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مذکورہ تفریق طلاق نہیں بلکہ فسخ ہوگی، اور ان کے یہاں بعد میں اگر وہ دونوں ہم مذہب ہو کر نکاح کرتے ہیں تو شوہر حسب سابق 3 طلاق کا مالک ہوگا، جبکہ حضرات طرفین کے ہاں بعد میں اسے صرف 2 ہی طلاق کا اختیار رہے گا۔ اسی مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں کوئی مجوسیہ عورت ہے تو مسئلہ اولا کی طرح یہاں بھی عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر عورت اسلام قبول کر لیتی ہے تب تو ان کے مابین رشتہ زوجیت برقرار رہے گا، لیکن اگر عورت قبول اسلام سے انکار کرتی ہے تو اس صورت میں ان کے مابین بھی تفریق کر کے ان کا آپسی رشتہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس صورت میں مذکورہ تفریق و انقطاع طلاق نہیں ہوگا، بلکہ طرفین اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دونوں کے ہاں یہ تفریق فسخ کہلائے گی، اور سب کے ہاں آئندہ جب یہ دونوں نکاح کریں گے تو شوہر 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ حضرات طرفین
पहले मसले वाली तफरीक को जहां शौहर कबूल इस्लाम से इनकार करता है, तलाक मानते हैं, और दूसरे मसले वाली तफरीक को फस्ख मानते हैं, जबकि इमाम अबू यूसुफ दोनों मसलों की तफरीक को फस्ख मानते हैं। अम्मल अर्ज से मुसन्निफ ये बताना चाहते हैं कि ऊपर बयान करदा दोनों सूरतों में जो अर्ज़ इस्लाम और दावत दीन का काम अंजाम दिया जाएगा वो सिर्फ हमारे यहाँ है, वरना तो इमाम शाफी वगैरह के यहाँ अर्ज और दावत इस्लाम के बगैर ही उनमें तफरीक कर दी जाएगी। हजरत इमाम शाफी की दलील यह है कि हमने जिम्मियों के साथ छेड़छाड़ न करने का मुआहदा कर रखा है, और जाहिर है कि अर्ज़ इस्लाम की सूरत में उनके साथ तारुज़ होगा जो हमारे अहदो पैमान और उन्हें दिए हुए अमन अमान के मुवारिस और मुखालिफ है, इसलिए अर्ज़ के बगैर ही उनमें तफरीक कर दी जाएगी। अलबत्ता अगर इस्लाम वगैरह लाने का मामला बीवी के साथ हम बिस्तरी से पहले का हो तो चूंकि इस हालत में मिलके निकाह मुहक्कद नहीं हो पाती, इसलिए इस सूरत में फौरन तफरीक कर दी जाएगी और नफ्से इस्लाम ही से उनका आपसी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दुखूल और हम बिस्तरी के बाद चूंकि मिल्कियत मुअक्कद और मुस्तहकम हो जाती है, इसलिए इस सूरत में महज इस्लाम ही से तफरीक नहीं वाक़ होगी और सिर्फ इख्तलाफ दीन इनक़िताए निकाह का सबब नहीं बनेगा, बल्कि इस सूरत में इमाम शाफी के यहाँ 3 तोहर और अहनाफ के यहाँ 3 हैज गुजरने तक औरत इद्दत गुजारेगी, उसके बाद ही उनके आपसी रिश्ते का खात्मा हो सकेगा। साहिब किताब ने इमाम शाफी की दलील में इनक़िदाए इद्दत के हवाले से हैज का जिक्र किया है, जो उनके मसलक के खिलाफ है, क्योंकि उनके यहाँ इद्दत हैज है ही नहीं बल्कि तोहर है। मगर हम ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि इमाम शाफी हमें मुतनब्बिह और बेदार करने के लिए ऐसा इख्तियार तरीका शायद इख्तियार कर रहे हों। वलना से अहनाफ की दलील और मुसिर अलल कुफ्र पर अदम अर्ज़ इस्लाम की इल्लत बयान कर रहे हैं, जिसका हासिल यह है कि अहदुज़्ज़ौजैन के इस्लाम लाने से निकाह के मकासिद मसलन एक साथ रहना और इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करना वगैरह वगैरह फौत हो गए और फुरकत वजूद में आ गई, लेकिन उसके बाद भी किसी ऐसे सबब का होना ज़रूरी है जिस पर फुरकत को कायम किया जा सके, बअल्फाज़े दिगर जिसके कंधों पर फुरकत का बार डाला जा सके। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, इस्लाम, नंबर 1 इस्लाम और नंबर 2 एबाए इस्लाम पर फुरकत की दीवार इसलिए नहीं खड़ी की जा सकती कि पहली चीज़ क्या है, इस्लाम, और दूसरी चीज़ है एबा। इस्लाम पर फुरकत की दीवार इसलिए नहीं खड़ी की जा सकती कि इस्लाम सरापा इताअत व फरमाबरदारी का नाम है, इसलिए यह फुरकत और अदम मुआफ़क़त का सबब नहीं बन सकता। और इसी वजह से अहदुज़्ज़ौजैन में से काफिर या मजूसिया पर इस्लाम भी पेश किया जाएगा कि अगर वो इताअत का मुज़ाहरा करके इस्लाम के दामन में आ जाए तो फौत शुदा मकासिद हासिल हो जाएंगे, और अगर मोरद अलई कबूल इस्लाम से इनकार कर दे तो वो एबा होगा, और एबा में चूँकि सल्बे नेमत की सलाहियत है, इसलिए ये एबा सबब बन जाएगा और उसी पर फुरकत की इमारत तामीर की जाएगी। खुलासे कलाम ये है कि अहदुज़्ज़ौजैन के कबूल इस्लाम के बाद दूसरे फ़र्द पर बहरहाल इस्लाम पेश किया जाएगा ताकि कबूल इस्लाम फौत शुदा मकासिद के हुसूल का ज़रिया बन जाए, या फिर बसूरत इनकार वह एबा हो जाए और उसी पर फुरकत की बिना हो जाए। वजह कौले अबू यूसुफ से हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह चूँकि मज़कूरा दोनों सूरतों में तफरीक को फ़स्क़ मानते हैं, इसलिए यहाँ से उनकी दलील बयान करते हुए साहिब किताब फरमाते हैं कि दोनों मसलों में फुरकत का वक़ू ऐसे सबब से हो रहा है जिसमें मियाँ बीवी दोनों शरीक हैं, क्योंकि जिस तरह इस्लाम लाकर एक दूसरे से
جدا ہو گئے، اسی طرح دوسرا کفر پر برقرار رہ کر بھی دوسرے سے جدا ہے۔ اس لیے جب سبب فرقت میں دونوں برابر اور مساوی ہیں تو حکم میں بھی دونوں مساوی ہوں گے، اور مذکورہ فرقت فسق ہی کہی جائے گی، طلاق نہیں کہی جائے گی، ورنہ تو شوہر کی ملکیت سے ایک طلاق کو کم کر کے اس کے حق میں تعدی اور زیادتی کرنی پڑے گی، اور بے عین ہی یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اگر احد الزوجین میں سے کوئی دوسرے کا مالک ہو جائے تو وہاں بھی فرقت ہوگی، اور وہ فرقت بھی فسخ ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ اسے مختصراً یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ فرقت جو کسی ایسے سبب سے ہو جو زوجین میں سے ہر ایک کی جانب سے متحقق اور متصور ہو، اس فرقت کو فسخ ہی مانیں گے، طلاق نہیں مانیں گے، کیونکہ بیوی کی جانب سے طلاق نہ ہی متصور ہے اور نہ ہی متحقق ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب شوہر پر اسلام پیش کیا گیا تو اس بات پر قادر تھا کہ اسلام کو قبول کر لیتا اور عورت کو اپنے نکاح میں باقی رکھتا، لیکن اسلام سے انکار کر کے اس نے امساک بالمعروف کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور امساک کے بعد چونکہ تصریح بالاحسان یعنی اچھی طرح سے چھوڑ دینا ہی کا درجہ ہے، اس لیے جس طرح شوہر کے عنین یا مقطوع ذکر وغیرہ ہونے کی صورت میں قاضی اس کی طرف سے نائب بن کر میاں بیوی میں تفریق کرا دیتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اس کا نائب بن کر ان میں تفریق کرا دے گا، ورنہ تو عورت بیچ میں پس کر اور ایک ہی شخص کے جال میں پھنس کر رہ جائے گی۔ امل مرأہ سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت قبول اسلام سے انکار کر دے اور اس نتیجے میں زوجین کے مابین تفریق کر دی جائے تو یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی، بلکہ امام ابو یوسف کی طرح حضرات طرفین بھی اس تفریق کو فسق مانیں گے۔ اس تفریق کو طلاق نہ مان کر فسق ماننے کی یہ وجہ ہے کہ عورت طلاق کی اہل نہیں ہے، لہذا قاضی عورت کی جانب سے پیش آمدہ سبب یعنی اس کے عدم قبول اسلام کی وجہ سے جو تفریق کرے گا وہ تفریق فسخ ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ جب عورت طلاق کی اہل ہے ہی نہیں تو تصریح بالاحسان میں اس کی طرف سے نیابت یا خلافت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ثم اذا سے فرماتے ہیں کہ عورت کے انکار کی صورت میں زوجین کے مابین ہونے والی تفریق دو طرح کی ہوگی، شوہر نے بیوی سے یا تو دخول کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اگر شوہر بیوی سے دخول کر چکا ہے تو اس صورت میں اسے مہر ملے گا، کیونکہ دخول سے مہر مؤکد اور مستحکم ہو جاتا ہے، لیکن عدم دخول کی صورت میں چونکہ مہر مؤکد نہیں ہوتا اور فرقت بھی بیوی ہی کی طرف سے متحقق ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں اسے مہر نہیں ملے گا، اور جس طرح قبل الدخول مرتد ہونے یا اپنے شوہر کے بیٹے کو خود پر قدرت دینے یا ہمبستری کرانے سے مہر مؤکد نہیں ہوتا اور ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مذکورہ منکرہ عورت کا مہر بصورت قبل الدخول ساقط ہو جائے گا۔ مطاوعت کا لفظ یہاں پر ایک آیا ہے، واو کے فتحے کے ساتھ، باب مفاعلت کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے کسی کو کسی پر قدرت دینا۔ اصطلاح فقہا میں مطاوعت سے مراد بیوی کا شوہر کے بچے کو اپنے اوپر قدرت دینا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مشرک مشرکہ کے نکاح کا بیان چل رہا ہے، اور آج کے سبق سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ لَمْ يَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَّى
تحيض 3 حيض ثم تبين من زوجها، وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية، ولا بد من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، والشافعي رحمة الله عليه يفصل بينهما كما مر له في دار الإسلام. وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة، فكذلك عند أبي حنيفة رحمة الله عليه خلافا لهما، وسيأتيك إن شاء اللہ تعالی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زوجین کافر تھے اور دار الحرب میں رہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے بیوی کو اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہو گئی، لیکن اس کے شوہر کو اسلام کی توفیق نہیں ملی اور وہ بدستور کفر کی عمیق خائی میں پڑا رہا، یا یہ کہ اللہ نے کسی حربی کافر کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی لیکن اس کی بیوی کوئی مجوسی عورت تھی، تو ان دونوں صورتوں میں زوجین کے مابین اس وقت تک تفریق متحقق نہیں ہوگی جب تک کہ عورت کو 3 حیض نہ آ جائیں، یا اگر عورت ذوات الحیض میں سے نہ ہو تو اس پر 3 ماہ نہ گزر جائیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قید اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ احد الزوجین کے اسلام لے آنے کی وجہ سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے اور اسلامی علم کو بلند کرنے، نیز کفر کو مات دینے کے لیے دونوں میں تفریق ضروری ہے، ورنہ تو کسی مسلم کو مجوسیہ کو اپنا یا کسی مسلمہ کو کافر کے ساتھ رہنا اور اسے جھیلنا لازم آئے گا، جو اسلام کے اصول اور تقاضے کے خلاف ہے۔ اس لیے تفریق تو بہرحال ضروری ہے، مگر گزشتہ مسئلے میں یہ بات آ چکی ہے کہ اسلام کو سبب فرقت نہیں قرار دیا جا سکتا، اور عورت کے مسلمان ہونے کی صورت میں اس کے طلاق کا اہل نہ ہونے کی وجہ سے نیابت وغیرہ بھی متحقق نہیں ہے، اور چونکہ شوہر دار الحرب میں ہے اس لیے اس پر عرض اسلام بھی ناممکن ہے، کیونکہ دار الحرب میں مسلمان حکام کی نہیں چلتی اور تفریق لا محالہ ضروری ہے۔ لہذا جب ہمیں فرقت کا کوئی سبب نہیں ملا تو ہم نے سبب کی شرط سے رابطہ قائم کیا، اور اس ضابطے کے تحت اس کی طرف فرقت کو منسوب کر دیا کہ علت اور سبب کی طرف اگر حکم کی نسبت دشوار ہو تو اس کی شرط کی جانب حکم کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی مذکورہ فرقت کا حکم شرط فرقت یعنی ثلاث حیض کے گزرنے کی طرف منسوب ہوگا اور اسی پر موقوف ہوگا، اور 3 حیض گزر جانے کے بعد زوجین میں تفریق ہو جائے گی۔ کما فی حفر البیر، یہ دراصل حکم کو سبب کی طرف منسوب کرنے کی نظیر ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے راستے کے کنارے کنواں کھود دیا
اور اس میں اتفاق سے کوئی آدمی گر کر مر گیا یا اسے شدید چوٹ آ گئی تو جس طرح یہاں گرنے اور مرنے کو چلنے والے شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، ہر چند کے مرنے یا زخمی ہونے کا ظاہری سبب اس کا چلنا اور اس راستے سے گزرنا ہی ہے جس راستے میں کنواں ہے، بلکہ اس معاملے میں سبب کی شرط یا سبب کے سبب یعنی کنواں کھودنے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ فرقت کو سبب نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے فرقت کے سبب اور اسی کی شرط یعنی تین حیض گزرنے کو فرقت کا ذریعہ بنائیں گے اور اسی پر موقوف کریں گے۔ ولا فرق سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں 3 حیض کے گزرنے پر فرقت کو موقوف کرنے میں ہمارے یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے، اور مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں کے حق میں یہ فرقت جاری اور لاگو ہوگی۔ البتہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں دونوں میں فرق اور تفصیل ہے، چنانچہ اگر عورت مدخول بہا ہے تب تو اس کے حق میں یہ شرط لاگو ہوگی، لیکن اگر عورت مدخول بہا نہیں ہے تو اس پر فوراً فرقت واقع ہو جائے گی اور اس کے حق میں ثلاث حیض گزرنے والی شرط کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا سے فرماتے ہیں کہ وقوع فرقت کے بعد عورت خواہ حربیہ ہو یا مسلمہ، امام صاحب کے یہاں اس پر عدت واجب نہیں ہوگی، البتہ مسلمہ ہونے کی صورت میں حضرات صاحبین کے ہاں عدت واجب ہوگی۔ یہ اختلاف اور اس کی مزید وضاحت مع علت آئندہ مہاجرہ عورت کے مسئلے میں آئے گی، کیونکہ ابھی اس کا محل نہیں ہے۔ خیر، آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔